أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مطلع 2-3 شعر پیش کرنا. کب مصطفیٰ کے ساتھ تھے کب مرتضیٰ کے ساتھ کب مصطفیٰ کے ساتھ تھے کب مرتضیٰ کے ساتھ کب مرتضیٰ کے ساتھ کب مرتضیٰ کے ساتھ جیسے تھے جانثار شہ کربلا کے ساتھ جیسے تھے جانثار شہ کربلا کے ساتھ حر کو جزائے خیر ملی ہے بقا کے ساتھ حر کو جزائے خیر ملی ہے بقا کے ساتھ ملی ہے بقا کے ساتھ ملی ہے بقا کے ساتھ لیکن سزائے موت رہی حرملا کے ساتھ لیکن سزائے موت رہی حرملا کے ساتھ. شعر پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا ساجد بھائی کہ قاسم کے وار دیکھ کے میدان جنگ میں قاسم کے وار دیکھ کے میدان جنگ میں میدان جنگ میں میدان جنگ میں اکبر بھی مسکراتے ہیں اپنے چچا کے ساتھ اکبر بھی مسکراتے ہیں اپنے چچا کے ساتھ. محسوس کیجئے گا نئی زندگی کا لطف محسوس کیجئے گا نئی زندگی کا لطف نئی زندگی کا لطف نئی زندگی کا لطف خاک شفا زبان پر رکھیے دوا کے ساتھ خاک شفا زبان پر رکھیے دوا کے ساتھ کہ گلریز کو یقین ہے آتی ہے سیدہ گلریز کو یقین ہے آتی ہے سیدہ آتی ہے سیدہ آتی ہے سیدہ پل کے بھی وہ بچھاتا ہے فرش عزا کے ساتھ
پلکیں بھی وہ بچھاتا ہے فرش عزا کے ساتھ. ہر برگ چمن میں گلے تر ہو نہیں جاتا، ہر برگ چمن میں گلے تر ہو نہیں جاتا، ہر پھول کے دامن میں ثمر ہو نہیں جاتا، ہر پھول کے دامن میں ثمر ہو نہیں جاتا. اور شیشے میں چمکتے ہو تو گوہر ہو نہیں جاتا، شیشے میں چمکتے ہو تو گوہر ہو نہیں جاتا، اور سب کے لیے دیوار میں در ہو نہیں جاتا، اور سب کے لیے دیوار میں در ہو نہیں جاتا. اور ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے، ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے، اور اللہ کا گھر سب کا چچا خانہ نہیں ہے، اللہ کا گھر سب کا چچا خانہ نہیں ہے. اور ایک سلام مولا حسین کے شان میں پیش کر رہا ہوں. جہاں میں کون ہے جو شے کا سوگوار نہیں، جہاں میں کون ہے جو شے کا سوگوار نہیں، وہ کون ہے جو غم میں اشک وار نہیں، وہ کون ہے جو غم میں اشک وار نہیں. حسین کہتے تھے حسرت سے دے کر ہر سو، حسین کہتے تھے حسرت سے دے کر ہر سو، اکیلے رہ گئے. حسین کہتے تھے لاشیں پہ بھائی کے رو کر، حسین کہتے تھے لاشیں پہ بھائی کے رو کر، وفات تو رہ گئی اب کوئی جانثار نہیں، وفات تو رہ گئی اب کوئی جانثار نہیں، جہاں میں کون ہے جو شے کا سوگوار نہیں، وہ کون ہے جو غم میں اشک وار نہیں، وہ کون ہے جو غم میں اشک وار نہیں. ایک قطع اور چند اشعار سلام کی سماعت میں بارہ دیگر نعرہ صلوات. وہاں رسول کو لشکر کی کیا ضرورت ہے، وہاں رسول کو لشکر کی کیا ضرورت ہے،
جہاں پہ ناز علی پڑھ کے کام چل جائے، وہاں رسول کو لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں رسول کو لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں پہ ناز علی پڑھ کے کام چل جائے، جہاں پہ ناز علی پڑھ کے کام چل جائے، اور ہمیں رسول کی ناز علی نے بتلایا، ہمیں رسول کی ناز علی نے بتلایا، علی کا نام لو مشکل کا دم نکل جائے۔ ہمیں رسول کی ناز علی نے بتلایا، علی کا نام لو مشکل کا دم نکل جائے۔ حضرت وعدہ سلام کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ اور وہ پڑھ دیجئے، دریا پہ فقط ماں کی وفا، وہ پڑھ دیجئے ذرا زحمت ہو پانی کو نظر بھر کے بھی دیکھا نہیں، لیکن پانی کو نظر بھر کے بھی دیکھا نہیں، لیکن دریا میں طرف مشکیزے میں دریا کو اٹھا لے گئے عباس۔ پانی کو نظر بھر کے بھی دیکھا نہیں، لیکن مشکیزے میں دریا کو اٹھا لے گئے عباس، اور دریا پہ فقط ماں کی وفا کام میں لائے، دریا پہ فقط ماں کی وفا کام میں لائے، حیدر کی شجاعت کو بچا لے گئے عباس۔ دریا پہ فقط ماں کی وفا کام میں لائے، دریا پہ فقط ماں کی وفا کام میں لائے، حیدر کی شجاعت کو بچا لے گئے عباس۔ نعرہ صلوات۔ اسی سلسلے میں 4 مصرے مولا کائنات کی بھی سماعت فرما لو اگر تاخیر نہ ہو رہی ہے۔ بارے دیگر نعرہ صلوات۔ علی کا عشق جو دل میں اتار لیتے ہیں، علی کا عشق جو دل میں اتار لیتے ہیں، خراب دن بھی سکون سے گزار لیتے ہیں، خراب دن بھی سکون سے گزار لیتے ہیں۔ اور کچھ اس قدر ہیں تونگر در علی کے فقیر، کچھ اس قدر ہیں تونگر در علی کے فقیر کہ مالدار بھی ان سے ادھار لیتے ہیں، کچھ اس قدر ہیں تونگر در علی کے فقیر کہ مالدار بھی ان سے ادھار لیتے ہیں۔ چند اشعار سلام کے سماعت فرمائیں، مطلع حاضر خدمت ہے۔ اذا کے فرش سے اٹھ کر گیا مصلی پر، اذا کے فرش سے اٹھ کر گیا مصلی پر، بڑھا یوں اور میرا مرتبہ مصلی پر، اذا کے فرش سے اٹھ کر گیا مصلی پر، بڑھا یوں اور میرا مرتبہ مصلی پر۔ شعر سماعت فرمائیں۔ سنی اذان شبیہ نبی تصور میں، سنی اذان شبیہ نبی تصور میں، دکھائی دینے لگی کربلا مصلی پر، سنی اذان شبیہ نبی تصور میں، حوصلہ افزائی ہے، سنی اذان شبیہ نبی تصور میں، دکھائی دینے لگی کربلا مصلی پر، سنی اذان شبیہ نبی تصور میں، دکھائی دینے لگی کربلا مصلی پر۔ شعر سماعت فرمائے۔ نماز عشق غم شیخی پڑھ رہا تھا میں، نماز عشق غم شیخی پڑھ رہا تھا میں، نظر جمائے ہوئے تھا خدا مصلی پر، نماز عشق غم شیخی پڑھ رہا تھا میں، نظر جمائے ہوئے تھا خدا مصلی پر۔ اور شعر بطور خاتمہ فرمائیں۔ حسینیوں کے مسلوں سے نور چھنتا ہے، ربر بھائی، حسینیوں کے مسلوں سے نور چھنتا ہے،
یہ لوگ رکھتے ہیں خاک شفا مسلح پر، حسینیوں کے مسلوں سے نور چھنتا ہے، یہ لوگ رکھتے ہیں خاک شفا مسلح پر، اور جو پنجتن کے وسیلے سے مانگتے ہوتے، جو پنجتن کے وسیلے سے مانگتے ہوتے، قبول ہوتی تمہاری دعا مسلح پر، جو پنجتن کے مسلح سے، جو پنجتن کے وسیلے سے مانگتے ہوتے، جو پنجتن کے وسیلے سے مانگتے ہوتے، قبول ہوتی تمہاری دعا مسلح پر۔ علی کے بغض میں جتنی نمازیں پڑھ ڈالے، علی کے بغض میں جتنی نمازیں پڑھ ڈالے، نہ ہوگا شیخ کوئی فائدہ مسلح پر، علی کے بغض میں جتنی نمازیں پڑھ ڈالے، نہ ہوگا شیخ کوئی فائدہ مسلح پر۔ ابو تراب کے دشمن جو ہیں زمانے میں، ابو تراب کے دشمن ہے جو زمانے میں، کبھی نہ رکھیں گے خاک شفا مسلح پر، ابو تراب کے دشمن جو ہیں زمانے میں، کبھی نہ رکھیں گے خاک شفا مسلح پر۔ یہ دو اشعار سماعت فرمائے خصوصیت سے، جناح میں جا نہیں سکتا ہے دشمن زہرا، جناح میں جا نہیں سکتا ہے دشمن زہرا، اگرچہ آئے بھی اس کو قضا مسلح پر، جناح میں جا نہیں سکتا ہے دشمن زہرا، اور افزائی، جناح میں جا نہیں سکتا ہے دشمن زہرا، اگرچہ آئے بھی اس کو قضا مسلح پر۔ اور گرے ہیں آنکھ سے آنسو تصور شہ میں، گرے ہیں آنکھ سے آنسو تصور شہ میں، لیا عقیدے کا جب جائزہ مسلح پر، لیا عقیدے کا جب جائزہ مسلح پر، ادھر تو مدحت سرور میں ہے وفا مشغول، ادھر تو مدحت سرور میں ہے وفا مشغول، جناح کی ملتی ہے اس کو ہوا مسلح پر، ادھر تو مدحت سرور میں ہے وفا مشغول، جناح کی ملتی ہے اس کو ہوا مسلح پر۔ راہب ہوا جو کر کے پسر کا سوال چپ، راہب بھائی، رہبر بھائی، راہب بھائی کر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ۔ راہب ہوا جو کر کے پسر کا سوال چپ، راہب ہوا جو کر کے پسر کا سوال چپ، بولے رسول ہے نہیں قسمت میں لال چپ، راہب ہوا جو کر کے پسر کا سوال چپ، بولے رسول ہے نہیں قسمت میں لال چپ، دیکھا جو شہ نے اس کو غم سے نڈھال چپ، پھر رہ سکا نہ فاطمہ زہرا کا لال چپ۔ بیت ملاحظہ فرمائیے کہ راہب ہوا جو کر کے پسر کا سوال چپ، بولے رسول ہے نہیں قسمت میں لال چپ، دیکھا جو شہ نے اس کو غم سے نڈھال چپ، پھر رہ سکا نہ فاطمہ زہرا کا لال چپ، ہنس کر کہا نبی سے شہ مشرقین نے، اولاد سات جس کو عطا کی حسین نے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ اولاد سات اس کو عطا کی حسین نے، راہب سے پھر یہ کہنے لگے حضرت شبیر، اسی سے متصل ہے ملاحظہ فرمائے، راہب سے پھر یہ کہنے لگے حضرت شبیر، لے کٹ گئی تیرے غم و آلام کی زنجیر، میں نے بنائی گو تیری بگڑی ہوئی تقدیر، میں نے بنائی گو تیری بگڑی ہوئی تقدیر، نانا کہ میرے کم نہیں تو جانی و توقیر، اس واسطے خاموش یہاں حق کا نبی ہے، مرضی رب تو مجھ کو وراثت میں ملی ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ لیجیے جناب شرف نقوی صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال یہاں تک آ گیا ہوں، دو چار بند ملاحظہ فرما لیں بہت جلدی میں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ وقار شام و سحر ہے حسین کی مجلس، ملاحظہ فرمائیں کہ وقار شام و سحر ہے حسین کی مجلس۔ آئیے قبلہ تشریف لائیے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں حضرات۔
ملاحظہ فرمائے فرش اعضا کے عنوان سے مسدس کے 3-4 بند ہیں، ملاحظہ فرمائے جلدی جلدی میں ملاحظہ فرمائے کہ وقار شام و سحر ہے حسین کی مجلس، سکون قلب و جگر ہے حسین کی مجلس، غرور فکر و نظر ہے حسین کی مجلس، متاع نوع بشر ہے حسین کی مجلس، متاع نوع بشر ہے حسین کی مجلس، ٹھکانہ اور کہاں درد و غم کے ماروں کا، یہی تو ایک سہارا ہے بے سہاروں کا، یہی تو ایک سہارا ہے بے سہاروں کا، یہی تو ایک سہارا ہے بے سہاروں کا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ہے درد دل بھی یہیں، درد کی دوا بھی یہیں، پدر کا پیار بھی اور ماں کی مامتا بھی یہیں، چراغ معرفت دین کبریا بھی یہیں، نجف بھی کوفہ بھی یثرب بھی کربلا بھی یہیں، نجف بھی کوفہ بھی یثرب بھی کربلا بھی یہیں، نجف بھی کوفہ بھی یثرب بھی کربلا بھی یہیں، کہ یہیں حیات کے رشتوں کو خون ملتا ہے، بہن کو چین تو ماں کو سکون ملتا ہے، بہن کو چین تو ماں کو سکون ملتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ مجلس غم شبیر اور یہ فرش اعضا، یہ آنسوؤں کی جھلا جھل، یہ ماتموں کی صدا، یہ ذکر حق و صداقت، یہ فکر عشق و ولا، یہ سامعین معدت، یہ ذاکرین وفا، یہ سامعین معدت، یہ ذاکرین وفا، کہ یہاں شعور و نظر کے چراغ جلتے ہیں، تراشے جاتے ہیں دل اور دماغ ڈھلتے ہیں، تراشے جاتے ہیں دل اور دماغ ڈھلتے ہیں۔ ملاحظہ فرما لیں کہ حیام دعوت فکر و نظر سبھی کے لیے، چراغ اشکوں کے جلتے ہیں روشنی کے لیے، ملے گی دولت کردار آدمی کے لیے، ملے گی دولت کردار آدمی کے لیے، یہ فرش ایک ضرورت ہے زندگی کے لیے، یہ فرش ایک ضرورت ہے، یہ فرش ایک ضرورت ہے زندگی کے لیے، کہ یہاں دلوں پر صداقت کا راج ہوتا ہے، یہی دکھے ہوئے دل کا علاج ہوتا ہے، یہی دکھے ہوئے دل کا علاج ہوتا ہے، یہیں ملا ہے سکون و ثبات کا پیغام، یہیں سے نشر ہوا ہے حیات کا پیغام، سنایا جاتا ہے اہل صفات کا پیغام، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا پیغام، یہ ایک مرکز تعلیم لا الہ بھی ہے، یہ فرش غم ہی نہیں ایک درسگاہ بھی ہے، یہ فرش غم ہی نہیں ایک درسگاہ بھی ہے۔ ملاحظہ فرما لیں، بس میں سوچ رہا ہوں اس میں 2 بند آخر کے ہیں جو پیغام کی شکل میں ہے، ملاحظہ فرما لیں، ایک بند اور زحمت۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یہیں پا اہل نظر کو شعور ملتا ہے، یہیں پا اہل نظر کو شعور ملتا ہے، بقدر ظرف ہر ایک کو ضرور ملتا ہے، ستم کشوں کو مزاج غرور ملتا ہے، دلوں کو عزم دماغوں کو نور ملتا ہے، دلوں کو عزم دماغوں کو نور ملتا ہے، کہ یہیں شکوک کے دھبے شعور دھوتا ہے، یہیں وجود خدا کا یقین ہوتا ہے، یہیں وجود خدا کا یقین ہوتا ہے۔ بس آخری کے 2 بند ملاحظہ فرمائیں کہ حسینیت تو ہے خود مرکز رواداری، حسینیت تو ہے خود مرکز رواداری، یہاں نہیں کوئی بغض و حسد کی بیماری، سکھائی جاتی ہے اس انجمن میں غم خواری، سفید جھوٹ ہے یہ تہمت دل آزاری، سفید جھوٹ ہے یہ تہمت دل آزاری، سفید جھوٹ ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں حضرات۔ حسینیت تو ہے خود مرکز رواداری، یہاں نہیں کوئی بغض و حسد کی بیماری، سکھائی جاتی ہے اس انجمن میں غم خواری، سفید جھوٹ ہے یہ تہمت دل آزاری۔ ارے کسی کو گالیاں دینا ہمارا کام نہیں، یہ بزم اہل محبت ہے تخت شام نہیں، کسی کو گالیاں دینا ہمارا کام نہیں، کسی کو گالیاں دینا ہمارا کام نہیں، یہ بزم اہل محبت ہے تخت شام نہیں۔ آخری بند زحمت تمام کہ یہ بزم اہل محبت ہے تخت شام نہیں، شراب حب علی سے ایاغ روشن ہیں، غم حسین میں سینوں کے داغ روشن ہیں، دلوں میں نور بھرا ہے دماغ روشن ہیں، اس انجمن میں 72 چراغ روشن ہیں، اس انجمن میں 72 چراغ روشن ہیں، کہ نہ شام والے نہ بدر و حنین والے ہیں، یہ فرش غم ہے یہاں سب حسین والے ہیں، نہ شام والے نہ بدر و حنین والے ہیں، یہ فرش غم ہے یہاں سب حسین والے ہیں۔ اے شرر جس کا مدح خوان ہوں میں، اس کی چشم کرم کا سایہ ہے، سارے طوفان شوق سے ٹکرائیں، میرے سر پر علم کا سایہ ہے، سارے طوفان شوق سے ٹکرائیں، میرے سر پر علم کا سایہ ہے۔ اور حاضر کرتا ہوں سلام کے کچھ شعر۔ اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے،
اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے۔ اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے۔ ساتھ چلنے کی نہ جرأت ہے نہ ہمت نہ سکت، ساتھ چلنے کی نہ جرأت ہے نہ ہمت نہ سکت، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ ساتھ چلنے، تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے مجھے، ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرأت نہ سکت، ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرأت نہ سکت، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت، کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے۔ ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت، ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت، کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، امیر بھائی، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے۔ دیکھیے بھائی، بالکل حقیقت یہ ہے کہ میں آج ہی صبح لکھنؤ آیا، اور بہرحال یہ خمسہ اور بہت عالیشان خمسہ یہ لوگ کراتے ہیں، ماشاءاللہ، مولا ان لوگوں کو سلامت رکھے۔ ہر سال مجلسیں ہوتی ہیں، اور عالی جناب مولانا شیر کرناٹک مقداد عبدی صاحب قبلہ اس اشرے کو خطاب فرماتے ہیں، آپ حضرات تشریف لاتے ہیں۔ میں فقط یہاں شرکت کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن یہ میرے لیے شرف کی بات ہے، ہمارے سرکار کا حکم ہے، ان کا حکم ہمارے لیے واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ اوجب ہوتا ہے، ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ تو میں 3-4 شعر انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں۔ اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے۔ ساتھ چلنے کی نہ جرأت ہے نہ ہمت نہ سکت، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہے ثبوت، کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ تو واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے۔ واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب۔ ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ، یہ کہا مرحب نے، اور مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے۔ مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ، یہ کہا مرحب نے، اور مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے۔ یا تو چھپ جائے نشان، اس لیے لمبا ہے غلاف۔ تاریخی شعر سنا رہا ہوں آپ کو، آپ لوگ اللہ کرے کہ آپ لوگ سب زیارت حج سے مشرف ہوں، اور میں بھی جاؤں زیارت کرنے، لیکن میں نے جو سنا اس کو میں نے مصروں کے قالب میں ڈھالا ہے، اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ، یہ کہا مرحب نے، اور مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے۔ یا تو چھپ جائے نشان، اس لیے لمبا ہے غلاف، یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے۔ یا تو چھپ جائے نشان، اس لیے لمبا ہے غلاف، یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے۔ کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے۔ کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے۔ جن کے اجداد نے باندھی تھی گلوں میں رسی، ان کو ذکر رسن و دار سے ڈر لگتا ہے۔ جن کے اجداد نے باندھی تھی گلوں میں رسی، ان کو ذکر رسن و دار سے ڈر لگتا ہے۔ اب یہ آخری شعر اس سلسلے کا سناتا ہوں، اور آپ کی رحمتیں تمام کرتا ہوں۔ بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ یزید کے دربار میں ہیں، مگر بڑی بے باکی کے ساتھ خطبات ارشاد فرما رہی ہیں۔ میں عالم تصور میں گیا،
میں نے کہا یہ شہزادی ماحول ہے یزید کا، دربار ہے یزید کا، سپاہی ہے یزید کے، اے شہزادی آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو شہزادی نے فرمایا یہ شعر پڑھ لو، تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں ڈر کیوں نہیں لگتا۔ آخری شعر اور آپ کی رحمتیں تمام۔ اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیار، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے، ساتھ چلنے کی نہ جرت ہے نہ ہمت نہ سکت، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے، ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت، کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے، اس کی تلوار جوڑتی تو قیامت ہوتی ہے، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے، یا تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے غلاف، یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا تھا، جن کے اجداد نے باندھی تھی گلوں میں رسی، ان کو ذکر رسن و دار سے ڈر لگتا ہے۔ تو بولی زینب کہ ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں، کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا۔ بولی زینب کہ ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں، بولی زینب کے ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں، بولی زینب کے ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں، کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے۔ بولی زینب کے ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں، کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے۔ ہم شرر نقوی دیوانے ہیں ابو طالب کے، ان کو ایمان کے طرفدار سے ڈر لگتا ہے۔ اب میں چاہ رہا تھا کہ بس یہی ملتوی کر دوں، مگر دو بند آپ کو میں سناتا ہوں آخر میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے عنوان سے، کیونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام بڑی مظلوم شخصیت ہیں اور بڑے اعتراضات ہوتے ہیں ہمارے سرکار پر۔ جناب ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کل ایمان کا بابا ہوں ابو طالب ہوں، کل ایمان کا بابا ہوں ابو طالب ہوں، میں شرافت کا سراپا ہوں ابو طالب ہوں، شرافت کا سراپا ہوں ابو طالب ہوں، بزم ایثار میں تنہا ہوں ابو طالب ہوں، مرسل دین پسایا ہوں۔ دیکھیں یہاں جتنے لوگ آتے ہیں وہ بڑے محترم سامعین ہوتے ہیں، یہاں پر جو آتے ہیں مجلس سننے کے لیے قبلہ کی بڑے چنندہ افراد ہوتے ہیں، ایک ہزار سامعین کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ چنے ہوئے لوگ آتے ہیں یہاں پر مولانا کی مجلس سننے کے لیے۔ تو میں بڑی امید کے ساتھ آپ کو یہ دو بند سنا رہا ہوں۔ کل ایمان کا بابا ہوں لا۔ ہاں ساجد بھائی اتنی آہستہ صلوات تو آپ پڑھتے نہیں تھے، کیا ہو گیا آپ کی آواز سے؟ بس دو بند۔ کل ایمان کا بابا ہوں ابو طالب ہوں، میں شرافت کا سراپا ہوں ابو طالب ہوں، بزم ایثار میں تنہا ہوں ابو طالب ہوں، مرسل دین پس آیا ہوں، اس پاس آیا ہوں جس کا سایہ نہیں، مرسل دین پس آیا ہوں ابو طالب ہوں، مجھ کو محسن تو اسے حق کا ولی کہتے ہیں، مجھ کو محسن تو اسے حق کا ولی کہتے ہیں، اور میرے بیٹے کو محمد بھی علی کہتے ہیں، مجھ کو محسن تو اسے حق کا ولی کہتے ہیں، مجھ کو محسن تو اسے حق کا ولی کہتے ہیں، میرے بیٹے کو محمد بھی علی کہتے ہیں۔ اے مفتی بدعت، اے مفتی بدعت، اس قدر تجھ کو میری ذات سے نفرت کیوں ہے؟ اے مفتی بدعت، اس قدر تجھ کو میری ذات سے نفرت کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں تجھے مجھ سے عداوت کیوں ہے۔ اس قدر جناب ابو طالب مفتی سے مخاطب میں فرماتے اے مفتی بدعت، اس قدر تجھ کو میری ذات سے نفرت کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں تجھے مجھ سے عداوت کیوں ہے۔ ایک حسد یہ کہ میرے لال کی جنت کیوں ہے، ایک حسد یہ کہ میرے لال کی جنت کیوں ہے، دوسرا یہ میری گودی میں رسالت کیوں ہے۔ اے مفتی بدعت، اس قدر تجھ کو میری ذات سے نفرت کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں تجھے مجھ سے عداوت کیوں ہے۔ ایک حسد یہ کہ میرے لال کی جنت کیوں ہے، دوسرا یہ میری گودی میں رسالت کیوں ہے۔ اول وقت یہ جان لیا تھا اس نے، اور کون کم ظرف ہے پہچان لیا تھا اس نے، کون کم ظرف ہے، بس آخری بند اور آپ کی رحمتیں تمام، کون کم ظرف
شرف ہے پہچان لیا تھا اس نے. دین گودی میں پلا یہ بھی شرف میرا ہے, دین گودی میں پلا یہ بھی شرف میرا ہے, حق کو دی میں نے زیا یہ بھی شرف میرا ہے. عقد مرسل کا پڑھا, حق کو دی میں نے زیا, بابا بھائی سنیے, حق کو دی میں نے زیا یہ بھی شرف میرا ہے. عقد مرسل کا پڑھا یہ بھی شرف میرا ہے, عقد مرسل کا پڑھا یہ بھی شرف میرا ہے. اور مہر بھی میں نے دیا. بہت بڑی بات کی ہے میں نے, بہت بڑی بات کی ہے. عقد دین گودی میں پلا یہ بھی شرف میرا ہے, حق کو دی میں نے زیا یہ بھی شرف میرا ہے, حق کو دی میں نے زیا یہ بھی شرف میرا ہے. عقد مرسل کا پڑھا یہ بھی شرف میرا ہے, اور مہر بھی میں نے دیا. توجہ, آخری بیت ہے, آپ کی رحمت ہے تمام انشاءاللہ ایک ایک مومن کے دل پر نقش ہو جائے گی یہ بیت جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں. دین گودی میں پلا یہ بھی شرف میرا ہے, حق کو دی میں نے زیا یہ بھی شرف میرا ہے. عقد مرسل کا پڑھا یہ بھی شرف میرا ہے, اور مہر بھی میں نے دیا یہ بھی شرف میرا ہے. اور یہ نہ کہنا کہ فقط ایک شرف میرا ہے, یہ نہ کہنا کہ فقط ایک شرف میرا ہے. ارے کربلا میری ہے, کعبہ ہے, نجف میرا ہے. یہ نہ کہنا کہ فقط ایک شرف میرا ہے, کربلا. اللہم صلی علی محمد. یہ نہ کہنا کہ فقط ایک شرف میرا ہے, یہ نہ کہنا کہ فقط ایک شرف میرا ہے, یہ نہ کہنا کہ فقط ایک شرف میرا ہے. کربلا میری ہے, کعبہ ہے, نجف میرا ہے, کل ایمان کا بابا ہوں ابو طالب. کی جتنی بھی مجلسیں ہوئی ہیں اس کی کیسٹ گراف ایجنسی پہ دستیاب ہیں, جن حضرات کو چاہیے ہوں گی وہ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اور ہم تمام ہی اراکین, تمام مومنین اور تمام علماء کرام و طلاب کرام کے شکر گزار ہیں, اور خصوصاً اپنے مہمان خطیب علی جناب مولانا سید محمد مقداد عبدی صاحب قبلہ کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری نحیف سی آواز پر اتنی مسافت طے کر کے لکھنؤ تشریف لائے. 4 مصرے علامہ قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کے حاضر کرتا ہوں, اور اس کے بعد اپنے مہمان خطیب کو آواز دیتا ہوں کہ بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤ گے, بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤ گے, فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے, فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے. بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو, مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے, مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے.